الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى السماء كيف رفعت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. تو عرض ہو رہا تھا کہ چار ایسی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا گیا. ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہوگی اور ہمیں اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کے نمونے بھی ملیں گے، اور ہمیں اپنے قرب و جوار میں موجود اللہ رب العزت کی مخلوقات کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، جس کے بعد ہم جان لیں گے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آپ نے دیکھ لی کہ زندگی کے راز وہیں سے آتے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہاری روزی بھی آسمان سے آتی ہے. وہ بھی عجیب و غریب حکمت ہے اللہ رب العزت کی. ایک نکتہ میں نے پڑھ لی ہے جو آپ کو بھی سنا لیتا ہوں. ستاروں کی روشنی اور جگمگاہٹ اللہ رب العزت کی پیدا فرمودہ مخلوقات کے ساتھ مل جاتا ہے. جو چیزیں معقولات اور مشروبات سے متعلق ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ان میں سے ستاروں کی جگمگاہٹ اور روشنی سے مٹھاس اور خوشبو آتا ہے. یہ وہیں سے آتے ہیں. آسمان سے آپ کی روزی ہے بنی آدم. اللہ کا نظام ہے کہ وہاں سے کچھ آتی ہے اور یہاں سے کچھ جاتی. الیہ یصعد الکلم الطیب. اور وہاں سے آپ کی روزی، فیصلے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی مخلوقات کی مقدر اور ان سے متعلق اللہ رب العزت کے اجرائی احکامات، وہ سب. پانی بھی وہیں سے، احکامات بھی وہیں سے. اور یہ ستارے کھربوں کے حساب سے. اللہ کی شان دیکھ لیں میرے بھائی. یہ تمام آسمانوں میں مجھے اور آپ کو اللہ کی وحدانیت اور طاقت دکھا رہی ہیں. اب بیچارے انسان کو ایک معمولی سی اختیار حاصل ہو گئی کہ اگر نماز نہ پڑھو تو یہ بھی تم سے ہو سکتا ہے، تمہارے بس کی بات ہے کہ نماز نہ پڑھو. تمہارے بس کی بات ہے کہ رمضان المبارک آیا اور آپ نے خاطر میں نہیں لایا اور خدا نخواستہ روزہ نہیں رکھا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اسباب اور وسائل اور مال دے دیے، ہم نے انہیں خرچ تو کر لی. کون ہے جو خرچ نہیں کرتا؟ لیکن جہاں اللہ رب العزت کا فرمان تھا خرچ کرنے کا، وہاں نہیں، ہم نے کہیں اور جا کے ان کو لگا دی. اتنی سی بات میں ہماری اختیارات ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں. انسان میں یہ سکت نہیں ہے کہ اپنے آپ سے موت کو دفع کرے، اپنے آپ کو بوڑھا ہونے نہ دے، عمر کی وجہ سے اپنے کانوں، آنکھوں، اعضاء اور جوارح کو کمزور ہونے نہ دے. انسان کی بس میں ہوتی تو وہ یہ کام ضرور کر لیتا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہ سب باتیں انسان کی استطاعت سے باہر ہیں.
بندگی مل گئی. اور یہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کس طرح آسمان کو اٹھایا گیا. اب جس طرح مثال دی تھی میں نے گزشتہ نشست میں، سائنسدانوں نے تو یہ کہا ہے وہ کہا ہے. بابا سائنسدانوں کی باتیں معتبر نہیں ہیں، ان کی ہر بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ انسانی دماغ کی فہم اور فراست ہے. وہ اللہ رب العزت کی بنائی گئی تخلیقات کو عین ممکن ہے صحیح معنوں میں ذہن نشین نہ کر سکے. اس کا بھی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں. ایک علاقہ تھا جہاں کے لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی ہاتھی نہیں دیکھ لی تھی. تو اتفاق سے اسی علاقے سے رات کے اندھیرے میں ایک آدمی کا گزر ہوا جس نے بستی والوں کے ہاں قیام کیا، جس آدمی کے ساتھ ہاتھی بھی تھی. ہاتھی جو تھا تاریکی کی وجہ سے لوگوں کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر جب اس نے بتا دیا کہ میرے پاس ہاتھی ہے تو لوگوں نے کہا چلو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں ہاتھی کو. تو انہوں نے ٹٹولنا شروع کیا ہاتھوں سے، چونکہ تاریکی ہے پوری جسامت نظر نہیں آ رہی ہوتی. کسی کے ہاتھ میں کان آئے، کسی کے ہاتھ میں سونڈ آئے، کسی میں دم آئے، کسی کے اس کی پشت اور پیٹھ آ گیا، اور کسی کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ اور پیر آ گئے. تو بعد میں جب بیٹھ گئے اور ہاتھی پر تبصرہ کرنے لگے، جس حد تک جس نے ہاتھ لگا لی تھی اس حد تک وہ مان رہا تھا کہ یہ ہاتھی ہے، اور بقیہ میں نہیں مان رہا. سائنسدانوں کی بھی یہی حالت ہے. اور یاد رکھیے جناب، وہ بھی اللہ رب العزت نے خلا اور کائنات کی طرف اشارہ فرما دیا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان کے کناروں اور کونوں اور اطراف و اکناف تک اپنی بات چلاؤ، اپنے ہاتھ چلاؤ، دسترس پیدا کرو، تو بیٹے تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ بڑھو آگے، اپنا یہ کام کرو. لیکن چیلنج فرما دی، لا تنفذوا، یہ تھوڑی تمہاری بس کی بات ہے، یہ تو تم سے انہونی بات ہے، تمہارے امکان سے باہر کی بات ہے. ہاں الا بسلطان، میں کوئی طاقت دوں، کوئی علم دوں، کوئی ہنر دوں، کوئی رہنمائی کر لوں، پھر کچھ نہ کچھ کر سکو گے. اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرما دی، سائنسدانوں نے جب یہ آیت پڑھ لی، انہوں نے جب آیت دیکھ لی تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا. لیکن اسلام کی نعمت نصیب میں نہیں تھی، ان کو نہیں ملی. انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ قرآن کریم سے ہم نے سائنس کے بنیادی رستے اور راز پکڑ لیے، لیکن ایمان بالغیب کی سعادت جو آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے وہ انہیں نہیں مل سکی، اور اسی طرح ملے گی بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس انداز میں ہم نے اس کو بلند کیا ہے، اٹھایا گیا ہے. اور انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں آسمان ہے یا نہیں. ہو بابا، ہو یا نہ ہو، ایک دن مانو گے، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہونی بات ہے، وہ طے شدہ بات ہے، ایک طے شدہ معاملہ ہے. اس لیے انسان کو یہ 4 چیزیں دیکھ کر اندازہ کرنا چاہیے کہ سرمایہ تو مجھے مل گیا، اس کو صحیح استعمال کروں گا تو جنت جس کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا وہی ملے گی. نہیں کروں گا، غلط استعمال کروں گا تو وہی جگہ ملے گی جو جہنم ہے اور جس کا مجھ سے وعدہ بھی کیا گیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج کا ہمارا
ٹائم یہیں پر مکمل ہو گیا. اگلے نشست میں انشاءاللہ العزیز یہ باتیں مزید آگے بڑھائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہم سے قبول فرمائے اور ہمارے ان اعزاء کرام کو جو دنیا میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, ان کی طرف سے بھی یہ قبول فرمائے, اور ہمارے اہل و عیال اور دوست و احباب سب کی طرف سے, آپ کی طرف سے, آپ کے والدین کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان لمحات کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول